اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی بات میں جب تک دونوں زندہ ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے، جیسا کہ آپ نے ایک میاں بیوی کے درمیان کا بتایا کہ ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، اور سر میرا تیسرا سوال آپ سے ہے کہ خدا نے پہلے صرف مرد کو کیوں بنایا، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی بات میں جب تک دونوں زندہ ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے ہے، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک وفات پا جاتا ہے تو پھر اجازت ہے۔ کلام مقدس میں اس بات کے لیے لکھا ہے کہ جب تک شوہر جیتا ہے عورت اس کے بندھن میں ہے، اور اسی طرح جب تک عورت ہے مرد بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ رہے، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک وفات پا جاتا ہے تو پھر آگے شادی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں شادی صرف ایک ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہے، تو یہ ہے مقصد۔ تو ابھی جو آپ کا کویشچن ہے کہ خدا نے آدم کو پہلے بنایا، آدم اور حوا کو ایک ساتھ نہیں بنایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا خدا کی ہر بات میں حکمت ہے، اور خدا نے آدم کو پہلے بنایا اور آدم کو کہا کہ وہ باغ کی نگہبانی کرے، باغ عدن کی باغبانی کرے، اور آدم کے پاس کافی کام تھا۔ خدا نے ہوا کے پرندے بنائے، جانور بنائے، تو خدا نے یہ بھی کہا کہ ان سب کے نام رکھے۔ پیدائش کی کتاب کے 2 باب کی 18 آیت سے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ تو آدم اس کام میں لگا رہا، باغ کی باغبانی بھی کرتا تھا، اس نے سارے جانوروں کے نام بھی رکھے، اور جب وہ اس کام سے یقیناً فری ہوا ہوگا تو اب آپ کو معلوم ہے جب انسان مصروف ہوتا ہے تو پھر اسے تنہائی محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب فری ہوتا ہے تو پھر اسے لگتا ہے کہ کوئی ہو جس سے باتیں کرے۔ اب اس زمانے تک یہی خیال ہے کہ جانور بھی باتیں کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ بیٹھتے بھی ہوں گے، کیونکہ اس وقت تک ابھی گناہ نہیں ہوا تھا، تو اس کے اندر اثرات نہیں تھے، اور جدائی نہیں تھی، انسانوں اور جانوروں کے بیچ میں فرق نہیں تھا اس لحاظ سے کہ وہ بات نہیں ایک دوسرے سے کر سکتے تھے۔ تو لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود پرندے طرح طرح کے ہیں، خوبصورت ہیں جانور، اور ان کو دیکھ دیکھ کر حیران بھی ہوتا ہوگا کہ کیسی چیزیں خوبصورت ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب ساری چیزوں سے آدم فیملیئر ہو گیا، اور اب اس کو لگنے لگا کہ کوئی ایسا ہو جس سے میرا دل نہ بھرے، جس کے ساتھ میں ساری عمر رہوں اور اس کی رفاقت سے میں محظوظ ہوں، اور پھر وہ میرے جذبات کو سمجھے، وہ میرے لیے مددگار بھی ہو، وہ مجھ کو چائے پانی پوچھے، وہ مجھ کو پوچھے کہ آپ تھک تو نہیں گئے، کیسا، ساری باتیں ہوں گی یقیناً اس میں۔ تو جب اس نے اس چیز کو محسوس کیا کہ کوئی میری مانند ہو، جانوروں کے بھی جوڑے جوڑے ہیں، پرندوں کے بھی جوڑے جوڑے ہیں، ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہیں، لیکن آدم اکیلا تھا، تو اس نے سوچا کہ میری مانند کوئی کیوں نہیں ہے، کوئی فیمیل کیوں نہیں ہے میری مانند۔ تو اس طرح سے جب اس نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ میں اکیلا ہوں، تو خدا نے کہا کہ اب وہ وقت ہے۔ خدا دراصل یہی چاہتا تھا کہ آدم اس چیز کو محسوس کرے کہ اسے اس کی مانند ایک شخص کی ضرورت ہے، اور وہ شخص مرد نہیں کہ خدا ایک مرد اس کے لیے بنا دیتا ہے کہ چلو دونوں گپے ماریں گے، پارٹی کریں گے، ٹکا بوٹی کریں گے، کھائیں گے، یہ کریں گے، سیر سپاٹا، نہیں، یہ نہیں، لیکن ایک عورت اس کے لیے مددگار بنائی جس کی رفاقت بھی اس کے ساتھ ہو، جو اس کی شخصیت کو سمجھے، اس کے جذبات کو سمجھے، اس کے لیے تسلی کا باعث ہو، ہمت کا باعث ہو، اور اس کو اولاد بھی مہیا ہو، یہ ساری چیزیں۔ تو خدا نے اس طرح سے، خدا یہ چاہتا تھا کہ آدم خود سے محسوس کرے کہ اسے اپنی مانند ایک مددگار ہے۔ تو پھر آدم کے اندر اس کی کشش رہے گی، پھر آدم کو احساس ہوگا کہ یہ میری ضرورت ہے، اور میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو یہی وجہ جب خدا نے آدم کے پاس ہوا کو خدا لایا، تو آدم ایک دم سے بول اٹھا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے،
اسے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا. خدا کی آپ دیکھیے اس میں حکمت دیکھیے کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ آدم اس کی عزت کرے, اس کی قدر کرے, اس کی اہمیت کو محسوس کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے کہے کہ یہ کیا دے دیا میرے ساتھ, اس کی تو مجھے ضرورت نہیں تھی. تو پھر خدا نے اس کو احساس دلایا کہ تجھے اس کی ضرورت ہے, اور اس طرح خدا کی مرضی تھی. تو اس طرح سے آدم کو پہلے بنایا گیا, ورنہ خدا پہلے ہی سے بنا سکتا. جان دے کر قرض